جناب ہم دیکھیں گے کہ کیا کانسٹیٹیوشن اور لاء میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. دیکھتے ہیں جناب. جو لاء ہے وہ عام پریکٹیکیبل چیز ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو لاء بتاتا ہوں کہ اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کو جیل میں بند کر دیں. مطلب پریکٹیکلی ایک شخص کو پکڑا جائے گا اور چوری کرنے والے شخص کو پکڑا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا. پریکٹس کا مطلب ہمیں اپنے آمنے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر وائلیشن کریں گے، اوور اسپیڈ میں چلیں گے تو آپ کو روکا جائے گا، چالان کیا جائے گا. اگر گاڑی بند کرنی ہو تو گاڑی بند کر دی جائے گی. دیکھا جاتا ہے لاء کی اپلیکیبلٹی. اشارے چل رہے ہیں، اشاروں پہ کڑے ہونا ضروری ہے. تو لاء ایک جو ہے وہ پریکٹیکل چیز ہے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ایک پریکٹیکل چیز ہے. لاء پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس فریم ورک کا نام ہے جس کے تحت لاء بنائے جاتے ہیں. وہ اس مائنڈ سیٹ کا نام ہے، وہ اس سوچ کا نام ہے، وہ اس ویژن کا نام ہے جس کے تحت لاز بنائے جاتے ہیں. یہ اس سے عام لاز سے اوپر کی چیز ہے. یہ اس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ ایسا نظر نہیں آتی. اگر اپلیکیبلٹی کے حساب سے دیکھیں تو لاء کی اپلیکیبلٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کی نظر نہیں آ رہی ہوتی، عام نیکڈ آئی سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے دیٹ از تھیوریٹیکل. کانسٹیٹیوشن از تھیوریٹیکل. وہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشن اور اس کی گورننس پہ بات کرتا ہے، تھیوریٹیکل ہے. جبکہ جو لاء ہے دیٹ از پریکٹیکل. لاء کو جو وہی بات کہ لاء کی پریکٹس دیکھی جاتی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن کی تھیوری، اس مائنڈ سیٹ کو، اس ذہن کو، اس ویژن کی بات کی جاتی ہے. اور جو اس ویژن کے تحت بننے والا لاء ہے اس کی پریکٹس دیکھی جاتی ہے، وہ کس طریقے سے پہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. جو امینڈمنٹ ہے، جو تبدیلی ہے قانون میں، لاء میں تبدیلی ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ تو کسی بھی وقت میں لاء میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جو آپ کا مثال کے طور پہ پہلے سیٹ بیلٹ قانون موجود تھا لیکن اس کے اوپر پریکٹس نہیں تھی سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے. اب وہ لازمی کر دیا سیٹ بیلٹ باندھیں جناب آپ. خاص طور پہ ویسے تو ظاہر اس وقت میں سارے ہی ملک میں موجود افراد سے مخاطب ہوں، لیکن اگر آپ کا تعلق بڑے شہروں سے ہے تو یہاں پہ بہت سارے شہروں میں موٹر وے پہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. سیٹ بیلٹ آپ نے اتاری تو پھر آپ کو تو جرمانے ہو جائیں گے، سزا ملے گی. یعنی جو اس کو امینڈ کرنا، اس کو تبدیل کرنا، قانون کو تبدیل کرنا، وہ دیٹ از ویری ایزی ان لاء. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا. جو پارلیمنٹ ہے نا جی، پارلیمنٹ میں صرف 2/3 پارلیمنٹ میں سمپل میجورٹی کے ساتھ کوئی بھی قانون پاس ہو جاتا ہے. سمپل میجورٹی کا مطلب وہ 50% سے زیادہ جس طرف ووٹ ہو گئے وہ قانون مان لیا گیا. جبکہ کانسٹیٹیوشن کے لیے کسی بھی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہو اس کو پاس ہونا، اس کو لیجسلیشن اس کی کرنا، اس پہ وہ تھوڑا سا لینتھی ڈیفیکلٹ کام ہے. جیسے کہ اس کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف طریقہ کار ہیں. پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی
چاہیے ہے. اگر آپ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, آپ کو سمپل میجورٹی سے امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے. امینڈمنٹ نام ہی ایسوسیٹ ہے ود کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, 2/3 اکثریت چاہیے, تبھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے.